یہ اپنی رسپیکٹ بنانا چاہتا تھا، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا تھا کہ لوگ میرے بھی آگے پیچھے پھریں، میری تعظیم کریں جس طرح فرشتوں کو ساری مخلوقات تعظیم کر رہی ہیں۔ اب یہ سوچنے میں لگ گیا کہ میں کیسے اپنی تعظیم کرواؤں، کس طرح لوگوں میں بڑا بنوں ان ساری مخلوقات میں۔ اس نے دیکھا کہ فرشتے بندگی بڑی کرتے ہیں، اس نے سوچا میں بھی بندگی کی ایسی حد کر دوں نا کہ لوگ میری طرف مائل ہو جائیں، مخلوقات میری طرف مائل ہو جائیں۔ اور پھر اس نے وہ حد کر دی، اور اتنی حد کی کہ فرشتے تک بھی حیران ہونے لگے کہ چلو جی ہمارے اندر تو مادہ ہی صرف نیکی کا ہے، ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے اندر تو گناہ کا مادہ اتنا زیادہ ہے، آگ سے یہ پیدا کیا گیا ہے، گناہ کا مادہ ہے اس کے اندر، پھر بھی اتنی بندگی کرتا ہے۔ تو فرشتے بھی اس کی تعظیم کرنے لگ گئے، فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ یہ تو بڑا ہی عبادت گزار ہے، حالانکہ اس کی عبادت ساری صرف دکھلاوے کے لیے تھی، صرف لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تھی، اللہ کی رضا کے لیے کوئی سجدہ نہیں تھا اس کا، اللہ کے لیے سجدہ اس کا تھا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ۔ تو لیکن اب کب تک جو ہے یہ بکری خیر منائے؟ کیا ہمیشہ اس کا جو ہے وہ چلتا رہنا تھا معاملہ؟ ایسا تو نہیں، فرشتے ہمیشہ اس کو تعظیم دیتے رہتے، ایسا تو نہیں ہونا تھا۔ اللہ نے اب چاہا کہ اب اس کو تو جو ہے اس کی حقیقت جو ہے اس سے لوگوں کو، مخلوقات کو آگاہ کر دیا جائے، فرشتوں کو آگاہ کر دیا جائے، تو اس کو تو اب نیچے کر دیا جائے، کیونکہ اللہ کا اصول ہے کہ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے اور کسی کو تکبر زیب نہیں دیتا، اور جو تکبر اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کسی نہ کسی وقت اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب اس نے بھی بڑا تکبر کر لیا، سجدے سارے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، مخلوقات کو دکھانے کے لیے، فرشتوں کو دکھلانے کے لیے تھے، ریاکاری کا جذبہ تھا اور اللہ کی رضا مقصود ہی کوئی نہیں تھی۔ تو جب اس نے بھی تکبر کے اندر آگے تو یہ سارا معاملہ کیا، اب اللہ رب العزت نے اس کو حکم دے دیا کہ تم بھی جھکو، فرشتے جھک رہے ہیں تم بھی جھکو، کیونکہ اس کے تکبر کو اللہ نے پامال کرنا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ میں نے اتنی کوشش کی ہے، پتہ نہیں اس نے کتنی صدیاں لگائی ہوں گی فرشتوں کو بھی اپنی طرف مائل کرنے میں، فرشتوں نے بھی اس کو سردار مانا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنی صدیوں سے شاید یہ مسلسل عبادت کرتا گیا ہو۔ تو اس نے سوچا کہ ایک سجدہ میری وہ ساری صدیوں کی جو ریاضت ہے اس کو ختم کر دے گا، میں نے تو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے سارا کچھ کیا ہوا ہے آج تک، اب میں اگر انسان کے آگے جھک جاؤں تو میرا تو وقار ختم ہو جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں بڑا کوئی نہیں، بڑا تو یہ ہے، یہ مجھ سے یہ اشرف پیدا کیا گیا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اس کو یہ آکڑ جو تھی یہ جھکنے پر مجبور، نہ جھکنے پر مجبور کر رہی تھی کہ میں نہیں جھک سکتا، میں جھک گیا تو میری وہ ساری محنت ضائع ہو جانی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو اکیلے کو اللہ نے حکم دیا تاکہ ایدی آکڑ پر نہیں جائے، اور اگر نہیں جھکتا تو پھر لوگوں کے سامنے، مخلوقات کے سامنے دا اظہار ہو جائے۔ تو اس ایک کو چونکہ حکم دیا گیا تھا اس نے نہیں مانا، ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں سے یہ چیز بھی دیکھ لیں کہ سب سے پہلا جو سب سے بڑا گناہ ہوا ہے وہ یہ تکبر ہے، اور اس تکبر کی وجہ سے شیطان ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ راندہ درگاہ ہوا ہے۔ تو تکبر پھر کتنی بری چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو تکبر سے بچائے۔ اللہ اللہ۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ایک ترجمہ یہ کہ ہو گیا وہ کافروں میں سے، اور ایک ترجمہ یہ کہ تھا ہی وہ کافروں میں سے، اور زیادہ ترجمہ یہ دوسرے والا صحیح ہے کہ شروع سے ہی اس کے اندر اصل میں کفر کا ہی مادہ تھا، جو عبادتیں بھی کر رہا تھا وہ تو صرف دکھلاوے کے لیے کر رہا تھا، اللہ کی رضا تو مقصود تھی کوئی نہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، بیان نفی علم غیب از انبیاء، بیان نفی علم غیب از انبیاء۔ اور ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں رہو، کھاؤ اس میں سے، اچھا جی جتنا چاہو، حیث و شئتما، جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ،
ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے بس قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بہکایا اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور شیطان نے ان کو نکال دیا اس سے کہ جس میں وہ تھے۔ یہاں پر شیطان نے بہکایا ہے، شیطان تو پہلے ہی جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو پھر وہ کیسے بہکا رہا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شیطان سانپ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو کے تو جنت میں چلا گیا تھا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ نے جس کو جنت سے نکال دیا ہو تو کیا وہ اللہ سے چھپ کے شیطان وہ جنت میں دوبارہ جا سکتا ہے؟ کیا وہ سانپ کے اندر داخل ہو کے جنت میں جا سکتا ہے؟ اور انج بھی سپ دا بھی جنت اچ کی کام ہے، اتنے انہیں کسی نے ڈنگ مارنا سی، سانپ ادھر کیا کرنے جا رہا تھا؟ تو یہ بالکل جو ہے وہ صرف قصے کہانیاں ہیں۔ اصل بات وہ ہے، پہلے بھی میں ایک دن ذکر کر چکا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد لگا ہوتا ہے، ایک قرین لگا ہوتا ہے، اور اس قرین کے ذریعے جو ہے وہ شیطان نے بہکا دیا۔ وہ قرین جو ہے وہ شیطان کے پاس جاتا رہتا ہے رپورٹیں دینے کے لیے۔ شیطان نے بہکا دیا، نکال دیا ان دونوں کو اس میں سے کہ جس میں وہ تھے۔ ہم نے کہا اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا اور سامان ہوگا ایک وقت تک۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، پس اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ یہاں پر ایک من گھڑت روایت مستدرک حاکم کی، اس کو بنیاد بناتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دیا تو پھر جو ہے وہ استغفار قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، حالانکہ کوئی واسطے وسیلے کا تذکرہ کوئی نہیں۔ خود قرآن نے وہ لفظ بتائے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان لفظوں سے دعا کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب ایک طرف ایک من گھڑت روایت ہے وہ ایک چیز بتا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ کا قرآن ایک چیز بتا رہا ہے، تو پھر اعتماد اس پر کیا جائے گا کہ جو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ تو کسی واسطے وسیلے سے دعا کوئی نہیں مانگی، کسی حدیث کے اندر، کسی آیت کے اندر نبیوں نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں، میرے آقا نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں، کسی میں کسی شخصیت کے واسطے وسیلے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اترو اس میں سے سارے۔ جب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے کوئی بھی ہدایت تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان کے اوپر خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ جہنم والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے انعام کہ میں نے جو انعام کیے تم پر، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور مجھ سے ہی ڈرو اور ایمان لاؤ۔ یہاں پر یا بنی اسرائیل اذکروا کے نیچے لکھنے خطاب خاص بعد خطاب عام، خطاب خاص بعد خطاب عام۔ پہلے خطاب عام چل رہا تھا ساری انسانیت کو، یہاں پر خطاب خاص شروع ہو گیا، خاص بنی اسرائیل کو۔ ایمان والو، اچھا وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس پر کہ جو بما انزلت جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا اس کی کہ جو تمہارے ساتھ ہے، اور نہ ہو جاؤ اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ سورت مدنی ہے، خطاب بنی اسرائیل کو یہودیوں کو کیا جا رہا ہے، اور یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، حالانکہ قریش مکہ پہلے انکار کرنے والے بن چکے ہوئے تھے، پہلے انکار کرنے والے تو وہ تھے، یہ تو اب مدنی دور میں بات ہو رہی ہے، تو اللہ کیسے فرما رہے ہیں کہ پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ؟ تو اصل میں یہاں پر پہلے سے مراد یہ ہے کہ یہ ہیں عالم قسم کے لوگ، ان کا ایک علمی مقام سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اگر یہ ایمان کی طرف آ جاتے ہیں ان کو دیکھ کر کئی اور ایمان کی طرف آئیں گے، اگر یہ کفر پر رہتے ہیں ان کی وجہ سے کئی اور کفر پر رہیں گے، تو یہ پہلے ہوں گے ان کی نسبت سے کہ جو ان کی وجہ سے کفر پر رہے، تو اس لیے پہلے کافر نہ ہو جاؤ کہ ان کے لحاظ سے پہلے کافر نہ ہو جاؤ کہ وہ بھی تمہاری وجہ سے کفر میں رہیں گے، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ مول لے سکتے ہو، تھوڑا مول نہ خریدو، یعنی دنیا بے شک ساری بھی آ جائے نا تو وہ تھوڑا مول ہی ہے، پوری دنیا پوری کائنات بھی اکٹھی ہو جائے نا تو آخرت کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتے، تو دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو جتنا مرضی مال بھی دے دو نا، جو چاہے تم جو ہے وہ اس کے بدلے میں مفادات حاصل کر لو تو وہ تھوڑا مول ہی ہوگا۔ تو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا مول نہ حاصل کرو کہ میری آیتوں کو چھپا کر تم اپنی دنیا کے اندر عارضی اقتدار وغیرہ اپنا بنا رکھو اور لوگوں کے اندر اپنی چودراہٹ قائم رکھو۔ میری آیتوں کو چھپا دو، میری آیتیں جو کہ نبی کی بشارت دے رہی ہیں ان کو تم چھپا دو اور اپنی چودراہٹ قائم کرو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ہی ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور تم حق کو چھپاتے بھی ہو جبکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ رکوع میں مل جائے تو اس کو جماعت مل جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں یہ اشارہ ملتا ہے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو عقل کیوں نہیں کرتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ چیز کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنا، لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان کے لیے کہ جو جھک جانے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صبر سے مدد لی جا سکتی ہے، نماز سے مدد لی جا سکتی ہے، تو یا رسول اللہ مدد کیوں نہیں کہا جا سکتا، یا علی مدد کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ہم کہتے ہیں کہ تم یا صبر مدد کب کہتے ہو، یا صلاۃ مدد کب کہتے ہو؟ یا تو جس چیز سے استدلال کر رہے ہو پہلے ان کے لیے بھی نعرے بناؤ نا کہ یا صبر مدد، یا صلاۃ مدد۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہاں پر صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنا ہے، صبر سے مدد حاصل کرنا مراد کوئی نہیں ہے، تو بلا وجہ آیتوں کے اندر تحریف نہ کرو۔ تو صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنا، مدد دینے والا اللہ، تم صبر کرو گے اللہ مدد دے گا، تم نماز پڑھو گے اللہ مدد دے گا، تو نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنی ہے، مدد اللہ کی حاصل کرنی ہے۔ تو یہ چیز بہت بھاری ہے، بڑی ہے، مگر جھک جانے والوں کے لیے۔ کون جھک جانے والے؟ الذین یظنون، جو کہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یظنون کا معنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ میں نے یہ ترجمہ کیا کہ جو خیال رکھتے ہیں ان کو یہ خیال رہتا ہے۔ دیکھیں گمان جو ہے وہ قطعی چیز نہیں ہوتی، ایمان کے لیے تو قطعی چیز چاہیے نا۔ تو اگر صرف یہ گمان ہو کہ رب سے ملاقات کرنی ہے تو آخرت کا ایمان تو پورا نہ ہوا، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخرت پر قطعی طور پر یقین ہوگا تو تب ایمان ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر یظنون جو ہے ان کو یہ خیال رہتا ہے، ہر وقت ان کو خیال رہتا ہے کہ ہم نے بھائی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو یہاں پر قطعیت مراد ہوگی، یہاں پر ظن جو ہے یہ گمان والے معنی میں نہیں آئے گا کہ وہ خیال رکھتے ہیں، ان کو ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ کوئی غلط کام نہ ہم کر جائیں، ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو یہ تو اور زیادہ قطعی یقینی والی بات ہوگی۔ عام بندہ جو ہے نا قیامت کا آخرت کا یقین بھی رکھتا ہے نا، تو پھر بھی ہر وقت اس کے دل میں یہ خیال کوئی نہیں ہوتا، اور حقیقی یقین تو یہی ہے کہ ہر وقت خیال رکھے، ایک ایک کام کرتے ہوئے سوچے کہ بھائی میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اصل قطعی طور پر یقین تو خیال رکھنا ہے، تو یہاں پر وہ مراد ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ قطعیت سے بھی اوپر کا درجہ ہے یہ، وہ جو کہ ہر وقت خیال رکھتے ہیں کہ انہوں نے ملنا ہے اپنے رب سے، اور یہ کہ انہوں نے اس کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل،
یاد کرو میرا احسان کہ جو میں نے تم پر انعام کیا اور میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر، یعنی اس دور کے جہان والوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو اس دن سے، تخویف اخروی، تخویف اخروی، ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، اور نہ اس دن کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ اس دن کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ اس کی کوئی مدد کی جا سکے گی۔ دنیا کے اندر اگر کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے نا تو مجرم کو چھڑانے کے لیے مختلف کوششیں ہوتی ہیں۔ ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کی ضمانت دے دے کہ جی میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کہتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی ضمانت نہیں دے سکے گا۔ دوسرا طریقہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا سفارشی مل جائے تو سفارش کر کے چھڑوا لیں۔ اللہ کہتے ہیں ولا یقبل منہا شفاعۃ، اس سے کوئی سفارش بھی قبول کوئی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر مجرموں کو چھڑوانے کے لیے اگر حاکم رشوت خور ہوں تو ان کو کوئی رشوت بھی دے کر چھڑایا جا سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس دن کوئی بدلہ نہیں دیا جا سکے گا، کوئی رشوت کام نہیں آ سکے گی۔ دنیا کے اندر بعض اوقات چھڑانے کا یہ انداز ہوتا ہے کہ حملہ کر کے دوست چھڑا لیتے ہیں، مجرم کے ساتھی حملہ کر کے چھڑا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی مدد بھی کرنے کے لیے کوئی نہیں آ سکے گا، کوئی حملہ کر کے بھی چھڑا کوئی نہیں سکے گا۔ تو دنیا کے اندر جو ذرائع کسی مجرم کو چھڑانے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں نا، وہ وہاں پر کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کی پکڑ ہے اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں سے اب بنی اسرائیل کا نوع اول شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی ترغیب وغیرہ وہ پیچھے ذکر ہو چکی۔ اب یہاں سے نوع اول ہے کہ جس کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے انعامات کا تذکرہ کیا جائے گا، جو سابق بنی اسرائیل، قدیم بنی اسرائیل، ان کے اوپر جو انعامات ہوئے تو ان انعامات کا یہاں پر تذکرہ کیا جائے گا۔ اچھا جی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اس کے نیچے لکھ لیں بیان انعام اول، بیان انعام اول۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، کل 8 انعامات کا تذکرہ ہوگا۔ اور جب ہم نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے، وہ تم کو برا عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس کے اندر بڑی آزمائش تھی تمہارے بڑے رب کی طرف سے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یستحیون کے ساتھ بناتکم نہیں کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں، کیونکہ ان کے بچپن میں ان کے لیے ان کو زندہ رکھنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا تھا، لیکن جب یہ جوان ہو جاتی تھی، نساء بن چکی ہوتی تھی، تو پھر مسئلہ بنتا تھا کہ اب ان کی شادیاں کہاں پر کی جائیں، بیٹے تو ذبح کیے جا چکے۔ بلا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بلا کا لفظ جو ہے عربی میں نعمت کے لیے بھی آتا ہے، مصیبت کے لیے بھی آتا ہے، اور آزمائش کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں پر اگر اس کو نعمت کے معنی میں لیے جائیں کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی نعمت تھی، تو پھر یہ متعلق ہو جائے گا وہ نجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی۔ تو اللہ کا نجات دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر اس کو مصیبت کے معنی میں لیا جائے تو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم سے متعلق ہو جائے گا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، عورتوں کو۔ اور اگر اس کو آزمائش کے معنی میں لیا جائے تو آزمائش دونوں چیزوں میں ہے۔ انعام دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں کہ بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، مصیبت میں مبتلا کر کے بھی اللہ آزماتے ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ تو ان کے دونوں طرح کی آزمائش ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بیان انعام ثانی۔
بیان انعام ثانی، اور جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا پھر ہم نے تم کو نجات دی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ پہلا انعام جو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ فرعونیوں سے نجات دی، جو کہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، عورتوں کو۔ اب دوسرے انعام میں بھی یہی ہے کہ فرعونیوں کو تباہ کر دیا اور تم کو نجات دی۔ تو اصل میں پہلے جو انعام ہے اس کے اندر ایک تو نجات جو دلانا ہے تو وہ ان کے اس ظلم سے نجات دلانا، تو وہ ظلم کچھ عرصہ رہا پھر اس سے نجات ملی۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو دوسرا انعام ہے اس میں فرعونیوں کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے، اور ساتھ یہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ دشمن کا اپنی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو جانا تو یہ دل کی تسلی کا باعث بنا کرتا ہے، تو یہ بھی ایک انعام بن جاتا ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، بیان انعام ثالث، بیان انعام ثالث۔ اس میں تھوڑا آگے جا کے آیت نمبر 52 کے شروع میں لفظ ہیں ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اس کے نیچے لکھ لیں یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ اگرچہ اس نعمت کا بیان تو شروع ہو رہا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ یہاں سے، لیکن جو نعمت والی چیز ہے نا تو وہ یہ ہے کہ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر تم نے بچھڑا بنا لیا ان کے بعد اور تم ظالم تھے۔ اب انعام یہ ہوا کہ تمہاری اتنی بری حرکت کے باوجود ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد بھی، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ قرآن حکیم میں یہاں پر 40 رات کا تذکرہ ہے، دوسرے مقام پر 30 رات کا تذکرہ ہے۔ تو اصل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ان کو پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ آپ 30 رات اعتکاف کریں گے تو آپ کو تورات دی جائے گی۔ اب یہ معلوم نہیں تھا کہ تورات دی کتنے عرصے میں جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو یہی بتا کے چلے گئے کہ میں نے 30 رات اعتکاف کرنے، مجھے تورات ملے گی تو میں تورات لے کے آ جاؤں گا۔ خیال یہی تھا کہ تورات ایک وقت ہی مل جائے گی تو لے کے آ جاؤں گا۔ لوگوں نے بھی یہی سمجھا ہوا تھا کہ 30 دن بعد آ جائیں گے، لیکن جب 30 دن سے بھی اوپر ہونے لگ گئے، موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، تو پھر وہ سامری کو موقع مل گیا، اس نے وہ بچھڑا وغیرہ بنا لیا تو لوگ اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تورات ملی آہستہ آہستہ 10 دنوں میں، تو 10 دن اور لگ گئے، تو 40 دن کل ہو گئے۔ تو انعام یہ ہوا کہ تمہاری اتنی بری حرکت شرک تک کے باوجود ہم نے تمہیں سے پھر بھی درگزر کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بیان انعام رابع، بیان انعام رابع۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دی، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، بیان انعام خامس، بیان انعام خامس۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بچھڑا بنا کر، اب توبہ کرو اس الی بارئکم، اپنے خالق کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہاری نجات اب اس میں ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کو قتل کیا جائے، جنہوں نے نہیں کی وہ قتل کرنے والے بن جائیں۔ اب اپنے ہی بھائی بند ہیں، اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل کرنا اور ان کا قتل ہونا تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ آزمائش ہے۔ لیکن بہرحال یہود نے اس چیز کو قبول کیا اور کئی بندے جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو یہ تمہیں قتل تک کا حکم دیا گیا تھا، کچھ بندے مارے بھی گئے تھے، لیکن پھر اللہ کا انعام ہو گیا کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، بیان انعام سادس،
بیان انعام سادس، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو واضح، پھر پکڑ لیا تم کو ایک کڑک نے جب کہ تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ کوہ طور پر آئیے، کیونکہ یہ لوگ بنی اسرائیل یہ بار بار کہتے تھے کہ اللہ کی آواز ہمیں بھی سنا دیں، ہم اللہ کی آواز سنیں گے تو ایمان لائیں گے، صحیح طرح ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو لے آئے۔ جب ان کو وہاں لے جایا گیا تو انہوں نے کہا آواز اللہ نے کی سن بھی لی، پھر بھی کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کو جب تک ہم دیکھ نہ لیں ہم تو ایمان نہیں قبول کریں گے۔ تو اب اللہ کو دیکھ لینا، تو یہ جو ان کا مطالبہ تھا کہ ہم تب تک ایمان نہیں قبول کریں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں، تو یہ گستاخانہ مطالبہ تھا۔ اللہ کی طرف سے موت آ گئی ان سب پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان ساروں کو تو موت آ گئی ہے، میں اکیلا واپس جاؤں گا، قوم نے میرے اوپر الزام رکھنے ہیں کہ 70 بندے ہمارے تم مار آئے ہو، تو یہ بڑے بدبخت قسم کے لوگ ہیں، یا اللہ ان کو زندگی دے دے، میرے اوپر الزام نہ آ جائے۔ تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، تو ان کو دوبارہ زندگی مل جانا بہت بڑا انعام ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بیان انعام صابے، بیان انعام صابے، اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ۔ من جو ہے ترنجبین کی طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ شبنم کی طرح کے دانے تھے جن کو یہ کھاتے، سلوہ جو ہے یہ بٹیر جیسے پرندے تھے جن کو یہ کھا لیتے، شکار کرنے کی دقت بھی نہ ہوتی، اتنی بڑی تعداد میں یہ پرندے آ جاتے کہ ان کو پکڑ پکڑ کے بھونتے اور بھون کے کھا لیتے۔ کلو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، اور ہم نے ظلم کوئی نہیں کیا، لیکن وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، نکمت اول کا بیان، نکمت نون کاف دو نقطے والا میم اور تے، نکمت اول کا بیان۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو با فراغت، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور ساتھ یہ کہنا ہے کہ حتتن، یا اللہ بخش دے، نغفر لکم، تو ہم تمہیں بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، ظالموں نے بدل دیا اس بات کو اس سے ہٹ کر کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ حتتن کہنا ہے کہ بخش دے بخش دے، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہنتتن ہنتتن، یا اللہ گندم دے گندم دے، تو انہوں نے قول کو بدل دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پر جو ہے وہ سزا نازل کی آسمان سے بوجہ ان کے فسق کے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، بیان انعام سامن، بیان انعام سامن۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام، اچھا جی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، ہم نے کہا کہ لاٹھی ماریے اس پتھر پر، بس پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا ہر بندے نے اپنے پینے کے گھاٹ کو۔ کلو وشربو، اے کلنا کلو وشربو، یعنی ہم نے کہا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، نکمت ثانی کا بیان، نکمت ثانی کا بیان۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، من اور سلوہ کھا کھا کے تو اکتا چکے ہیں ہم، فَدُعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرے کہ ہمارے لیے نکالیں جو کہ زمین اگاتی ہے، من بقلہا، ترکاریاں، وقصائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گیہوں گندم،
و عدسہ اور مسور و بصل اور پیاز، ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے ہیں، ہم ان سے جو ہے وہ اداس ہو گئے ہوئے ہیں۔ قالا، اللہ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو وہ کہ جو کہ ادنا ہے بدلے اس کے کہ جو بہتر ہے؟ اگر یہی چاہتے ہو تو اترو اس شہر کے اندر، تو تمہارے لیے ہوگا اس میں جو تم مانگتے ہو۔ اور ڈال دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکینی، اللہ کی نعمتوں کی بجائے اب ذلت اور مسکینی ان کا مقدر بن گئی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق۔ نبی کا قتل جب بھی وہ ہوتا تو ناحق ہی ہے، تو یہ بغیر الحق جو ہے یہ صرف مزید تاکید کے لیے ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے، سنانے کے لیے کہ دیکھو نبیوں کا قتل تم نے کیا ہے جو کہ ایک بڑی ناحق بات تھی، تو تم نے بڑی ناحق بات کی ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ، اس کے نیچے ان الذین کے نیچے لکھ لیں تتمہ نوع اول، تتمہ نوع اول، آمنو کے نیچے لکھ لیں اے باللسان، یعنی زبان سے۔ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے کہ کم از کم زبان سے انہوں نے ایمان کا اظہار کیا، والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے اور جو صابی ہوئے، من آمن باللہ، جو بھی حقیقتاً اللہ پر ایمان لائے گا، صرف ایمان کا دعویٰ نہیں ہوگا زبان سے بلکہ حقیقتاً اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہودی رہتے ہوئے اب وہ جو ہے وہ آخرت کی فلاح کے مستحق نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں پر نبی وسلم پر ایمان کا ذکر تو ہے کوئی نہیں، یہاں پر تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا تذکرہ ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ پر ایمان جو ہے یہ ابتدائی چیز ہے، آخرت پر ایمان انتہائی چیز ہے۔ جب ابتدائی اور انتہائی چیز کا تذکرہ کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے کے اوپر ایمان لاؤ، شروع سے آخر تک سب پر ایمان لاؤ، تو وہ درمیان میں باقی چیزیں جو ہیں، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تو وہ بھی اس کے ضمن میں آ جائیں گے۔ تو صرف یہودی رہتے ہوئے، عیسائی رہتے ہوئے، صابی رہتے ہوئے اب نجات کوئی نہیں، بلکہ جس طرح ایمان والے ایمان لا رہے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا رہے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔